ماں کے حوالے سے چل رہا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز والدین کی ذمہ داریاں کے عنوان پر چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کریں گے۔ بنیادی طور پر جب کوئی انسان کوئی چیز کاشت کرتا ہے، پنیری کسی چیز کی لگائی جاتی ہے تو یقیناً اس کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے۔ گندم اگر ہم نے کاشت کرنی ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ گندم کاشت کرنے کے بعد تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور بعد میں اس کی دیکھ بھال نگہداشت نہ کی جائے۔ ہم اگر صحیح معنوں میں اس کاشت کی ہوئی گندم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس کی دیکھ بھال نگہداشت لازمی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، یہ ایک مثال کے طور پر میں نے عرض کیا۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد گویا ایک پنیری ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اگر اس کی نگہداشت کی جائے، اگر اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح خیال رکھا جائے تو پھر جس طرح گندم انسان کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح وہ اولاد بھی انسان کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر اولاد ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے، دیکھ بھال اس کی نگہداشت نہ کی جائے، اس کے لیل و نہار کا خیال نہ رکھا جائے، بچہ کب گھر آتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اگر والدین اس بات پر نظر نہ رکھیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ والدین کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور پھر سوائے افسوس، حسرت اور پریشانی کے والدین کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ لہٰذا دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا، اس کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے، اس کے ساتھ رہن سہن کے معاملات والدین نے کس انداز کے اختیار کرنے ہیں، یہاں سے لے کر اب یہی بچہ جب 70 سال، 80 سال، 50 سال کی عمر میں ہو کر دنیا سے جا رہا ہے تو پھر دنیا سے جاتے وقت ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملات اختیار کرنے ہیں، دین اسلام یہاں سے یہاں تک ساری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں عرف یہ بن چکا کہ اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو پھر تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر پریشانی کے آثار واضح اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اذا ولدت للرجل جاریۃ، جب کسی انسان کے ہاں اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اس شخص کے لیے جس کے ہاں وہ بچی تشریف لائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریۃ، جب کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہو، بعث اللہ تعالی لہا ملائکہ، اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھیجتا ہے۔ یزفون البرکۃ زفن، اب وہ فرشتے اس گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں، وہ برکتوں کی سوغات اس گھر میں لے کے آتے ہیں۔ یہ ابھی پہلا دن ہے جب بچی کی ولادت ہوئی۔ وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفٍ، اور وہ فرشتے جو اس کے گھر میں برکتوں کی سوغات لے کے آئے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ایک کمزور سی مخلوق کمزور سے باہر آئی ہے، اب القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو کوئی شخص اس کی نگہداشت کرے گا، جو کوئی اس کی تربیت کرے گا، جو کوئی اسے اپنے زیر اثر ماتحت اپنے سایہ شفقت میں رکھے گا،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ اب باپ جب اپنی بچی کی تربیت کرتا ہے، یقیناً یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ عرف میں تو وہ اپنی ایک ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ تو ہوا بچی کی ولادت پر۔ وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ، اور جب کسی کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے، جب بچی کی ولادت ہوئی تو ملائکہ، بچی کی ولادت ہوئی تو آسمان سے ایک ملک، ایک فرشتہ نہیں بلکہ ملائکہ جمع متعدد فرشتے اترتے ہیں، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو آسمان سے مَلَكًا مِّنَ السَّمَاء ایک فرشتہ اترتا ہے۔ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ فرشتہ اس بچے کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ وقال اللہ تعالی یقرئک السلام، اور وہ فرشتہ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کے تو اسے کہتا ہے، اے دنیا میں آنے والے تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے سلام کہتا ہے، اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہ گھر جس گھر میں بچے یا بچی کی ولادت ہوئی کتنا متبرک اور بابرکت گھر ہے، کہ اس گھر میں فرشتے اتر رہے ہیں۔ بچی کی ولادت ہو تو متعدد فرشتے، اور اگر بیٹے کی ولادت ہو تو پھر بھی فرشتے کا نزول ہے۔ لہٰذا یہ لمحہ والدین کے لیے انتہائی خوشیوں کا باعث ہے۔ دوسری حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین اسلام، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب وہ آنے والا تو اپنا دل بڑا آئینے کی طرح صاف اور شفاف لے کے آیا ہے، لیکن اب جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کی تربیت کا اظہار بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریوں کا صحیح معنوں میں احساس کرتے ہوئے اپنے اس آنے والے بچے کے شیشے نما دل کو صاف رکھنا چاہیں، تو پھر والدین پر سب سے پہلی ذمہ داری جو اولاد کے حوالے سے عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ بولیے سارے حضرات، کیا کیا جائے؟ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اگر اچھا نام رکھے گا تو پھر اس نام کا اثر اس بچے کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نام ہمارے ہاں جب پوچھنے کے لیے حضرات آتے ہیں تو کہا جاتا ہے ایسا نام بتایا جائے جو پہلے کسی کا ہو ہی نہ۔ ہمارے ہاں جب نام رکھا جاتا ہے تو پھر نام وہ نہیں کہ جو ہمارے مسلمان آباء و اجداد میں سے کسی کا ہو، نہیں، نام ایسا رکھیں گے تلاش کر کے کہ جو آج تک کسی نے رکھا ہی نہیں ہے، اور نہ پھر اس کے معنی کا پتہ، معنی بھی پتہ ہو تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی اچھا نہیں ہوتا۔ اب پھر آ کر پہلے تو ٹی ویوں سے نام تلاش کرتے ہیں، جو پسند آیا وہ رکھ لیا، پھر آ کے تو اس کا معنی پوچھیں گے۔ جناب کام تو یہ بنتا تھا کہ آپ بچے کا نام رکھنے سے پہلے آ کے پوچھتے، جناب آپ نام بھی بتائیے اور اس کا معنی بھی بتائیے، یا پھر یہ بتائیے کہ ہمارے بچے کے لیے کون سا نام بہترین رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ اور پھر جب ہم اس بچے کا ایسا نام رکھتے ہیں جس کا معنی ہی کوئی نہیں، ایسا نام رکھتے ہیں کہ جس نام کا معنی اس کی شخصیت پر کوئی اچھا اثر انداز نہیں ہوتا، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اور پھر 2 سال 4 سال کے بعد اگر کوئی ہمارے ہاں جو رواج چل رہا ہے، کسی بابے کے پاس چلے گئے، اس نے کہہ دیا جی نام بڑا بھاری ہے، پھر آگے کہیں گے جی وہ فلاں صاحب کہتے ہیں نام بھاری ہے تو اب کیا کیا جائے۔ جناب یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن پوچھتے کہ جب آپ نام رکھنے لگے تھے کہ یہ آسان ہے کہ بھاری ہے۔ اب یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں رہا۔ لہٰذا والدین کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری
اولاد کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ اس کا نام